تک کہ یہ چرچ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دن کو خدا پر بھروسہ کرنا اور بات ہے اور رات کو بھروسہ کرنا اور بات ہے، اور تب خدا پر بھروسہ کرنا جب لگے کہ راہ روشن ہے اور جو آپ چاہتے ہیں اسے پا رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اسے سمجھ رہے ہیں اور بات ہے، اور جب آپ کو کام بنتا ہوا نظر نہ آئے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، تب خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا الگ بات ہے۔ ایسا ہی ایمان ہماری منزل ہے اور ایسا ہی ایمان دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ اپنی گاڑی پہ بمپر اسٹیکر لگا لیتے ہیں لیکن لوگ آپ کا کردار دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ صرف آپ کا بمپر اسٹیکر دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت مسیح ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پاسٹر چارلز نے مجھے یہ بتایا، اگر آپ اسی چرچ کے ہیں تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ ہم یہاں موجود لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں لوگوں سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، لوگ جو کہ بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، لوگ جو دکھی ہیں، لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور انہیں لگتا ہے کہ خدا ان پر گزری وہ تمام باتیں بھول گیا ہے۔ وہ نہیں بھولا۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ پسے پشت نہیں، خدا جانتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے حالات سے بھی بالکل واقف ہے اور اسے معلوم ہے کہ آپ کی برداشت کی حد کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جلدی نہ آئے لیکن دیر سے بھی نہیں آئے گا، وہ آپ کو عین وقت پر چھڑا لے گا۔ جی ہاں، آج کا دن امید کا ہے۔ دشمن میرے خلاف ایک راہ سے آ تو سکتا ہے لیکن اسے میرے آگے 7 راہوں سے بھاگنا پڑے گا۔ لکھا ہے راست باز کی مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن خدا اسے ان میں سے نکال لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری بیوی کی وفات کے بعد میں نے خدا سے کہا، میں تجھ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ پوچھنا غلط ہے کہ کیوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقیناً آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں کوئی آپ بات کو سوچ لیں جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں دیتا، ضرور دیتا ہے۔ میرے اندر بہت سے سوالات تھے کہ خدا نے مجھے بچپن میں زیادتی والے ماحول سے کیوں نہ نکالا۔ جب میں نئے سرے سے پیدا ہوئی، میں 9 سال کی تھی اور میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا مجھے چھڑائے، اور میں کچھ اچھی دعائیں نہ کر رہی تھی، جیسے میں اپنے ڈیڈ کے مرنے کی دعا کر رہی تھی جو کہ یقیناً بہترین منصوبہ نہ تھا، لیکن خدا نے میرے ننھے دل کو دیکھا اور وہ میرے دکھ سے واقف تھا اور اس نے مجھے نہیں چھڑایا بلکہ مجھے اس میں سے گزرنے دیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں کافی عرصے تک پوچھتی رہی کیوں، اور مجھے کچھ حد تک سمجھ بھی آئی، لیکن سچ کہوں تو میں اب تک سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کچھ کیوں ہوتا ہے، لیکن اب مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اسے نہیں دیکھتی جو مجھے نہیں ملا، بلکہ وہ سب دیکھتی ہوں جو مجھے ملا ہے۔ جو کھو دیا اسے نہیں دیکھتی بلکہ جو ملا ہے اسے دیکھتی ہوں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا میں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پوچھیں تو یہ غلط ہے۔ آج ہم اس بات پر کچھ دیر اور بات کریں گے کہ مباحثہ کس طرح بڑی الجھن کی وجہ بن جاتا ہے، اور ایک مقام پر چیزوں کو سوچنا اور خدا میں رہ کر ان پر غور کرنا اچھی بات ہے، لیکن جس لمحے آپ الجھن کا شکار ہونے لگے تب آپ کو رکنے کی اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں کچھ معاملات میں آپ بحث نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کون اسے سمجھے گا کہ کیوں ایک 3 سال کی بچی کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں برائی میں سے بھلائی پیدا کرے گا۔ آمین۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی، اور یقیناً یہ میرے لیے زیادہ اہم تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے دعا کی کہ خدا یہ کرنے میں میری مدد کر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے مطلب سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن مجھے فوراً پتا لگ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بات یہ کہ کھڑے ہو کر کلام سنانا اور ایماندار ہو کر دوسرے ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی آسان ہے کہ انہیں دکھ کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا جواب ہوتا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ کرے گا، صبر کرو، آخر میں سب اچھا ہوگا، فکر مت کرو۔
خدا تمہیں اجر دے گا، لیکن ہمیں یہ صرف لوگوں سے کہنے کی بات نہیں ہے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ سو جس بات کے لیے وہ دعا کر رہے تھے، اور جو بات مجھے بے حد پسند آئی، یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ دعا نہیں کی کہ خدا ان کے دکھ کو دور کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی دعا یہ تھی کہ خدا میں تجھے صحیح طور پر اپنی کلیسیا اور دنیا کے آگے پیش کر سکوں، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ تجھ پر ایمان در حقیقت کام آتا ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ چلیں خدا کی تعریف کریں۔